احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ تمام دیکھنے والے سننے والے سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے حضور سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک پہ نشستیں شروع کی ہیں، تو حضور سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک آپ شہنشاہ ولیوں کے ہیں، ولیوں کے بادشاہ ہیں۔ تو ایک دفعہ حضور سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک ایک جگہ بیٹھے تھے کہ آپ کے پاس ابو حفص عمر بن صالح بغدادی وہ آ گئے۔ آ کے انہوں نے کہا کہ میں نے کہیں جانا ہے حضور، تو میری اونٹنی جو ہے یہ بڑی لاغر ہے، بڑی کمزور ہے، تو میں کیا کروں، میں بڑا پریشان ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے جاؤں گا اور کیسے آؤں گا، میری تو سواری بڑی کمزور ہے۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک آپ فرمانے لگے بھی پریشان نہ ہو، اللہ کی ذات تیرے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک آپ نے دعا فرمائی اللہ کی بارگاہ میں۔ جب آپ نے دعا فرمائی تو حضرت غوث اعظم کی ذات پاک کی دعا اللہ کی ذات نے فوراً قبول فرمائی، اور ابو حفص عمر بن صالح بغدادی کی اونٹنی اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے ایسے ہو گئی کہ جیسے نوجوان اونٹنی ہوتی، تندرست ہوتی ہے، ایسے ہو گئی، کیوں کہ آپ نے دعا فرمائی تھی حضور سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک نے دعا فرمائی تھی۔ تو اسی طرح حضرت سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک آپ کے پاس ایک دفعہ ایک تاجر آیا۔ تاجر اس نے آپ کو دعوت دی، آپ کو دعوت کا کہا، اور آپ نے پہلے اس کے بارے میں سوچا، آپ سوچ میں پڑ گئے، سوچنے لگ پڑے کہ بھئی مجھے دعوت دی ہے تو میں اب کیا کروں۔ اس تاجر کا نام ابو غالب فضل اللہ تھا، اس نے آپ کو دعوت دی تو آپ بڑے پریشان ہوئے، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ تو پھر کیا ہوا، پھر آپ نے اس کو ہاں کر دی کہ ٹھیک ہے بھائی میں آؤں گا، اور آپ کے ساتھ آپ کے دو چاہنے والے ابو حسن قریشی اور ابو حسن علی بن حیتی، ابو الحسن قریشی اور ابو حسن علی بن حیتی، یہ آپ کے ہمراہ اس جگہ گئے جہاں ابو غالب فضل اللہ نے آپ کی دعوت کی تھی۔ آپ گئے، آپ نے دیکھا کہ وہاں بڑے بڑے علماء اکرام بیٹھے ہیں، بڑے بڑے علماء دین پہلے سے اس نے بٹھا کے رکھے ہیں، اور بڑی عوام ہے ادھر، بڑے لوگ ہیں ادھر۔ تو آپ دیکھنے لگے سب کی طرف کہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے کہ ساری عوام، اتنی عوام اکٹھی کر کے رکھی ہوئی ہے اس نے۔
تو آپ بیٹھے تو تھوڑی دیر کے بعد وہاں پہ ایک صندوق لا کے رکھا گیا. وہ صندوق لا کے رکھا گیا تو آپ نے جو تھے آپ کے ساتھ حضرت غوث اعظم کی ذات پاک کے ساتھ ابو الحسن قریشی اور ابو حسن علی بن حیتی، یہ دونوں آپ کے ساتھ تھے. کچھ دیر کے بعد حضور نے فرمایا کہ وہ صندوق لے کر آؤ. تو وہ صندوق لے کر آئے. آپ نے کہا اس کو کھولو. جب اس کو کھولا تو اس میں ایک کمزور بیمار بچہ تھا. تو حضرت سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک آپ نے اس کو دیکھا اور دیکھ کے آپ نے اس سے پوچھا کس سے؟ جس کا وہ بیٹا تھا ابو غالب فضل اللہ، کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھئی آپ شہنشاہ ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، تو یہ میرا بچہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، بڑی کوششیں کی ہیں، بڑی جدوجہد کی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو آپ دعا فرمائیں تاکہ اللہ پاک میرے بچے کو تندرستی دے، صحت دے. تو غوث اعظم کی ذات پاک فرمانے لگے بھی مجھے اس کام کے لیے یہاں بلایا ہے، اور یہ سارا مجمع علماء کرام اس لیے یہاں بلائے ہیں. تو پھر اسی بات پہ حضرت میاں محمد بخش، ان کا میں ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں آل اولاد تیری دا منگتا تے میں کنگال زیانی، اے پاؤ خیر محمد تائیں تے صدقہ شاہ جیلانی، اے پاؤ خیر محمد تائیں تے صدقہ شاہ جیلانی. تو وہ کہنے لگا کہ حضور آپ دعا کریں گے تو میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ دعا فرما دیں، آپ دعا کریں گے تو اللہ اس کو شفا دے گا. تو حضرت سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک نے اس موقع پہ دعا فرمائی. آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں اتنی جلدی قبول ہوئی کہ سارے کا سارا مجمع دیکھ کے حیران ہو گیا کہ دعا فرمانے کے فوری بعد بچہ خود بخود اٹھ کے صندوق سے باہر آ گیا اور باہر چلنے پھرنے لگا. تو ساری مخلوق حیران پریشان ہو گئی. یہ شانیں ہیں حضور سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک کی. تو اس طرح حضرت سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک آپ ایک جگہ بیٹھے تھے مجلس میں، وہاں ایک علماء اکرام نے ایک آیات کی تلاوت فرمائی. جب آپ نے تلاوت سنی تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی اس کی ہم اب تفسیریں کرتے ہیں. تو امام جوزی اور اس کے ساتھ ایک اور اس کے ملنے والا، وہ دونوں آئے. پہلے امام جوزی آپ کی مجلس میں نہیں آتے تھے، تو وہ اس دن آئے. جب آئے تو حضور سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک نے تفسیریں شروع کر دیں. پہلی تفسیر کی تو وہ جو امام جوزی کے ساتھ آیا تھا ایک بندہ، وہ کہنے لگا
کہ امام صاحب یہ تفسیر جانتے ہیں؟ تو امام جوزی کہتے میں جانتا ہوں۔ پھر دوسری تفسیر کی، وہ کہتا آپ یہ بھی جانتے ہیں؟ امام جوزی کہنے لگے میں یہ بھی جانتا ہوں۔ تیسری تفسیر کی۔ اس طرح میرے بھائیوں کرتے کرتے 11 تفسیریں کیں۔ جب 11 تفسیر کی تو امام جوزی کہنے لگے یہ بھی میں جانتا ہوں۔ جب آپ نے 12ویں تفسیر کی تو اس نے پوچھا یہ، تو امام جوزی کہنے لگے یہ نہیں میں جانتا۔ اس طرح آپ نے 40 تفاسیر اس آیات کی 40 تفسیریں فرمائیں۔ جب آپ نے 40 تفسیریں ارشاد فرمائیں تو امام جوزی پریشان ہو گئے اور آپ کہنے لگے کہ یہ کال تھا، اب ہم حال کی تفسیریں بیان کریں گے۔ جب یہ بات کہی تو امام جوزی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، وجد میں آ گئے اور اپنے کپڑے پھاڑ لیے، وجد میں آ گئے۔ یہ عالم ہو گیا ان کے اوپر۔ یہ غوث اعظم کی ذات پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی شاہین اللہ کا مقام، ان کا مرتبہ اور ان کا علم تھا۔ اتنا علم تھا کہ بڑے بڑے علماء اکرام آپ کے پاس آتے۔ ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں کہ آپ کے پاس 100 علماء اکرام آپ کے پاس آئے، آپ سے مناظرہ کرنے، آپ سے پوچھنے، اور ان کے ہر سوال کا جواب آپ نے فوراً سے دیا۔ جتنے بھی انہوں نے سوال کیے آپ نے فوراً سے ان کا جواب دیا۔ تو وہ 100 کے 100 علماء اکرام نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور وجد میں آ گئے، پریشان ہو گئے، پاگل ہو گئے کہ ہیں واقعی ان جیسا علم ہم نے آج تک دنیا میں نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے۔ ولیوں کی صف میں سب سے اعلیٰ ذات ہے ان کی۔ اسی لیے حضور سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک کے بارے میں حضرت علامہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب میں واقعہ درج کرتے ہیں۔ کیا واقعہ ہے کہ غوث اعظم کی ذات پاک کے ایک کپڑے دھونے والا دھوبی وہ فوت ہو چکا تھا۔ جب وہ فوت ہوا نا تو اب منکر نکیر آ گئے قبر میں، آ کے تو کہنے لگے جو سوال سب کو پتہ ہے، علماء اکرام بیان کرتے ہیں، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، من دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے۔ تو وہ ان پڑھ تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، ساری زندگی صرف ایک ہی کام کیا کہ حضرت سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک کے صرف کپڑے دھوئے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا تھا، نہ پڑھا تھا، نہ کبھی اسکول گیا تھا، نہ کبھی مسجد مدرسے گیا تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں غوث پاک دا دھوبی ہاں۔ انہوں نے کہا بھی آپ ہمارے سوالوں کے جواب دیں، یہ ہمارے سوال کا جواب نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے جب اس کو کہا تو اس نے کہا کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں بھائی، میں نے آپ کو بتایا تو ہے۔ پھر جب تیسری دفعہ انہوں نے پوچھا تو فرشتے ذرا غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا ہم آپ کو کچھ پوچھ رہے ہیں، آپ کچھ بتا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کا دین کون سا ہے، کس دین کے پیروکار ہیں، آپ کا رب کون ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، میں ان کا دھوبی ہوں، ان کے کپڑے دھوتا تھا، آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں گئے، جا کے عرض کی یا اللہ پاک یہ ایک بندہ ہے، اس کا ہم حساب لینے گئے ہیں قبر میں، مولا ہم حساب لینے گئے ہیں، ہم اس کو سوال کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، ہم اس کو سوال پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ یا اللہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی اس مسئلے کی۔
تو اللہ کی ذات نے فرمایا کہ اے فرشتو آپ کو سمجھ کیوں نہیں آئی؟ جو غوث اعظم کا دھوبی ہے اس سے تو میں نے کب کا بخش دیا ہے، تو آپ کیوں جاتے ہو اس کا حساب لینے؟ اس کا حساب نہیں لینا، کیونکہ وہ میرے غوث اعظم کا دھوبی ہے۔ غوث اعظم اس کو میں نے رتبے عطا کیے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی شین اللہ، یہ ان کے مریدین کی صفت ہے کہ جو ان کا بن جاتا ہے پھر اللہ کی ذات اس پہ کرم نوازیاں کر دیتے ہیں۔ یہ واقعہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب میں درج ہے، پڑھ سکتا ہے جس نے پڑھنا ہو۔ تو پھر ایک دفعہ حضور سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک آپ کے کیا کیا مقامات، کیا کیا آپ کی بلندیاں، کیا کیا آپ کی شانیں، کہ غوث اعظم کی ذات پاک وہ ذات ہیں کہ آپ ایک دفعہ اپنے آستانے پہ بیٹھے تھے، ایک بی بی آئی، وہ آئی تو اس نے آ کے التجا کی، عرض کی کہ یا شیخ میرا جو شوہر ہے، میرا جو خامد ہے وہ چوریاں کرتا ہے، بڑا پریشان ہوں اس کی وجہ سے، تو آپ دعا فرمائیں تاکہ میرا شوہر برائیاں چھوڑ دے، برے کام چھوڑ دے، اچھے کام کرے، تو آپ دعا فرمائیں۔ تو حضرت سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک آپ کہنے لگے ایسا کرو کہ اپنے شوہر کو جا کے یہ بتاؤ کہ وہ جو بزرگ ہیں بابا جی ہیں ان کی واسکٹ کے جو بٹن ہیں وہ سونے کے ہیں، تو جاؤ جا کے بتاؤ، تو آگے میرا کام ہے، تم جا کے بس یہ بتا دو۔ اس نے جا کے اپنے شوہر کو بتایا کہ بھئی چوری تو آپ کرتے ہی ہیں، چوری آپ نے چھوڑنی نہیں ہے، تو بندے خدا ایسا کر، کوئی ایسی چوری کر کہ چلو ہمارا بھی کچھ بن جائے۔ تو جب یہ بات بیوی نے کہی جو روز منع کرتی تھی، روز روکتی تھی، روزانہ کہتی تھی کہ یہ کام برا ہے، یہ کام نہ کر، تو بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا ہے یہ میری بیوی ہے، یہ تو مجھے روزانہ روکتی ہے، منع کرتی ہے، تو آج یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ چوری کرو، اور وہ بھی وہ بزرگوں کی جن کو دنیا مانتی ہے۔ چلو اس نے کہا میں نے تو چوری کرنی ہے، کام چاہے کوئی بھی ہو، اچھا ہو نیک ہو، امیر ہو غریب ہو، میں نے تو چوری کرنی ہے، چلو۔ رات ہوئی تو اس نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ پچھلے پیر، آخری رات کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں جاؤں گا، تو تب بابا جی سوئے ہوں گے تو میں آرام سے چوری کر کے لے آؤں گا۔ وہ جناب چلا گیا، آخری رات کے پیر جب گیا تو اس نے دیکھا کہ بابا جی ابھی جاگ رہے ہیں، وہ دیوار کے ساتھ حضور کے جو آستانہ تھا اس کے ساتھ مسجد بھی تھی، وہ دیوار کے ساتھ چھپ گیا۔ جب وہ چھپ گیا تو حضور سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ آ گیا ہے، آپ آرام کرنے لگے تو وہ آیا، اس نے دیکھا، جب وہ قریب آیا تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اس طرح 2-3 بار وہ قریب آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ جائیں، وہ دور جائے تو آپ لیٹ جائیں، یہ ماجرا چلتا رہا۔ اس طرح تھوڑی دیر بعد اذان ہوئی، مؤذن آ گیا، اس نے اذان دی، تو اس نے کہا لو جی پہلے تو پتہ نہیں کبھی پھنسے تھے یا نہیں، اب پھنس گئے، آج میں پھنس گیا ہوں،
آج بڑی مشکل میں آ گیا ہوں۔ تو اس نے مسجد کے اندر صفیں ہوتی ہیں ان کے نیچے چھپ گیا، ان کا سہارا لے لیا۔ جب وہ چھپ گیا نا تو پھر تھوڑی دیر بعد حضرت خضر علیہ السلام سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو آپ کہنے لگے کہ یا غوث اعظم، فلاں علاقے کا قطب فوت ہو چکا ہے، تو اب میں بڑا پریشان ہوں، اب میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر اس علاقے میں کوئی نقصان ہو گیا، کوئی پریشانی ہو گئی، کوئی واقعہ ہو گیا تو کس کی ذمہ داری ہے، بتائیں اب میں کیا کروں۔ تو آپ سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک فرمانے لگے بھی ایسا کر، وہ صفوں کے نیچے ایک بندہ چھپا ہوا ہے پیچھے، اس کو پکڑ اور لے جا، وہاں اس کی ڈیوٹی لگا دے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کوئی بات آگے نہیں کی، فوراً سے گئے، صفیں سائڈ پہ کیں، اس بندے کا ہاتھ پکڑ لیا، پکڑ کے آپ چل پڑے، اس کو کہتے آجا بھئی اب میں تیری ڈیوٹی لگاتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ بھئی میں تو ایک چور ہوں، میں ادھر چوری کرنے آیا تھا۔ تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ آپ قطب ہیں، یہ مجھے غوث اعظم نے فرما دیا ہے، آپ قطب ہیں، چور نہیں ہیں۔ وہ کہتا نہیں میں چور ہوں۔ آپ خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں، آپ قطب ہیں، چلو میرے ساتھ، میں نے آپ کی ڈیوٹی لگانی ہے۔ تو وہ کہتا رہا میں چور ہوں، آپ نے اس کا بازو نہیں چھوڑا، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ قطب ہیں۔ تو اس طرح حضور میاں محمد بخش نے پھر ایک شعر لکھا کہ واہ واہ میرا شاہ شہاں دا سید دو ہے جہانی، غوث اعظم اے پیر پیراندہ ہے محبوب ربانی، غوث اعظم اے پیر پیراندہ ہے محبوب ربانی۔ تو آپ وہ ذات ہیں کہ جن کی کوئی مثل و مثال نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ہم اور آپ کی حیات مبارکہ پہ جو پڑھا، جو بزرگوں سے سنا، وہ آپ کی نظر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔